الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، وراثت سے متعلقہ متفرق اہم مسائل پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ 21 مسائل و احکام اب تک ہم پڑھ چکے۔ انشاءاللہ عز و جل آج 22 نمبر سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، 22ویں نمبر پر یہ مسئلہ مذکور ہے، باپ کی زندگی میں اولاد کو اس سے یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت جو ہے وہ تقسیم کر دیں، کیونکہ ابھی تو وہ زندہ ہیں اور ان کا مال ان کے انتقال پر ترکہ بنے گا، جس میں جو ہے وہ وراثت جاری ہوگی۔ جب یہ دنیا سے باپ رخصت ہوگا تو اس وقت اس کا مال ترکہ بنے گا، جسے مال میراث کہا جاتا ہے، اور اس وقت اس مال میں جو ہے وہ وراثت جاری ہوگی۔ جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک ان کا مال ترکہ یا مال میراث نہیں ہے، تو لہٰذا اولاد کو باپ سے یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت جو ہے وہ تقسیم کریں۔ ہاں، انتقال کے وقت جو ورثہ موجود ہوں گے شرعی اصولوں کے مطابق ان کے درمیان جو ہے وہ مال تقسیم کیا جائے گا، جیسا کہ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے اس کی تفصیل پڑھ لی۔ 23ویں نمبر پر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ زوجہ کی وراثت میں اس کے سسر، ساس، نند، نندوئی، دیور، دیورانی، جیٹھ، جیٹھانی ان میں سے کسی کا بھی حصہ نہیں ہے۔ بیوی زوجہ، اس کی وراثت میں اس کے شوہر کا حصہ ہے، یا اس کے بیٹے بیٹی اگر ہیں تو اس کا حصہ ہے، یا اس کے ماں باپ اگر موجود ہیں تو ان کا حصہ ہے۔ بقیہ یہ جو چند ایک مذکور ہیں، سسر، ساس، نند، نندوئی، دیور، دیورانی، جیٹھ، جیٹھانی، ان میں سے کسی کو بھی زوجہ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ 24ویں نمبر پر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد عاق شدہ بیٹا بھی میراث کا حقدار ہے، کیونکہ وراثت ایک اضطراری حق ہے، کوئی شخص اپنی طرف سے اس حق کو زائل یا ختم نہیں کر سکتا۔ عزیز طلبہ کرام، اس کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہے اور باپ اس کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیتا ہے، یا تو زبانی کلامی وربلی جو ہے وہ اس کو عاق کر دیا جاتا ہے، یا عاق کرنے کے لیے باقاعدہ سٹامپ پیپر تیار کیے جاتے ہیں، رجسٹریاں کروائی جاتی ہیں، مسودات کاغذات جو ہے وہ تیار کروا دیے جاتے ہیں کہ اس کو میری جائیداد میں سے ایک پائی بھی نہ دی جائے۔ تو یاد رکھیے، اس طرح عاق کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ عاق کا مطلب نافرمان، وہ تو ویسے نافرمان ہے اور نافرمانی کی وجہ سے وہ ویسے ہی جو ہے وہ گنہگار ہے، لیکن باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو اس طرح اس انداز سے جائیداد سے جو ہے وہ عاق کر دے، جائیداد سے اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ محروم کر دے۔ ہم نے ابھی یہاں پر پڑھا کہ وراثت ایک اضطراری حق ہوتا ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے یا اپنے اختیار سے اس اضطراری حق کو زائل یا ختم نہیں کر سکتا۔ سابقہ ایک درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے جہاں پر ہم نے علم میراث کو نصف علم کہنے کی وجوہات پڑھی، تو وہاں پر ایک وجہ ہم نے یہ پڑھی تھی سبب ملک کا اعتبار کرتے ہوئے، کہ ملکیت کے جو ہے وہ 2 سبب ہوتے ہیں، ایک اختیاری اور دوسرے نمبر پر اضطراری۔ اختیاری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مالک بننا چاہے تو مالک بن جائے، نہ بننا چاہے تو جو ہے وہ نہ بنے، جیسے بیع یعنی کاروبار، اجارہ یعنی نوکری وغیرہ کے ذریعے جو ملکیت حاصل ہوتی ہے یہ اختیاری ہوتی ہے، اور دوسری ملکیت اضطراری ہوتی ہے کہ کوئی شخص مالک نہ بھی بننا چاہے پھر بھی شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس کو مالک بنا دیتی ہے۔ تو یہاں پر وراثت کا جو استحقاق ہے یا وراثت کا جو حق ہوتا ہے یہ اضطراری ہوتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اس کو زائل یا ختم نہیں کر سکتا۔ آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وراثت میں شریعت مطہرہ نے اس کو جو ہے وہ مالک بنایا ہے، تو جب اسلام نے اس کو مالک بنایا ہے تو اسلام کی بنائی ہوئی ملکیت کو باپ جو ہے وہ زائل یا ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں پر یہ بات جو ہے وہ مذکور ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد عاق شدہ بیٹا بھی میراث کا جو ہے وہ حقدار ہے، کیونکہ وراثت ایک اضطراری حق ہے، کوئی شخص اپنی طرف سے اس حق کو زائل یا ختم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عاق کرنے کے حوالے سے جو بھی اس نے رجسٹریاں تیار کروائی ہیں، سٹامپ پیپر تیار کروائے ہیں، مسودات یا کاغذات تیار کروائے ہیں،
اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ باپ کے مرنے کے بعد شرعی اصولوں کے مطابق بیٹے کا جتنا بھی حصہ بنتا ہوگا وہ حصہ جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ کرام، 25ویں نمبر پر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ترکے کی تقسیم موجودہ قیمت کے اعتبار سے ہوگی، یعنی ترکے کی تقسیم کے وقت اموال کی موجودہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ گزشتہ ایک درس میں بھی یہ بات بیان ہو چکی جب ہم نے غرماء ورثاء کے درمیان ترکے کی تقسیم کا طریقہ اور اصول و ضوابط پڑھے، وہاں پر یہ بات جو ہے وہ لکھ دی گئی تھی کہ جتنی بھی چیزیں کسی شخص کی ملکیت میں ہیں اس کی قیمت لگوائی جائے گی، اور جب قیمت لگوائی جائے گی تو کرنٹ جو ریٹ ہے، کرنٹ جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ بات مذکور ہے کہ ترکہ کی تقسیم موجودہ قیمت کے اعتبار سے ہوگی، یعنی ترکہ کی تقسیم کے وقت اموال کی جو آپ نے قیمت لگوانی ہے، سونا چاندی، جائیداد، زمین، مکان، سامان، فرنیچر، اینیمل، جو بھی سامان ہے کہ جس کی قیمت لگوائی جائے گی تو اموال کی موجودہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جس وقت کسی شخص کا انتقال ہوا اس وقت جو مارکیٹ ریٹ تھا، جو قیمت تھی، اس کا لحاظ خیال کیا جائے گا، نہیں، بلکہ جس وقت ترکہ تقسیم ہونا ہے اس وقت جو ہے وہ اس کی جو موجودہ قیمت بنتی ہے اس کا لحاظ اور خیال کیا جائے گا۔ 26ویں نمبر پر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ دیت، تاوان یا ضمان کے طور پر ملنے والی رقم میت کے تمام ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہ جس کو قتل بالسبب کے ذریعے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور پیچھے ہم نے قتل کے جو مسائل و احکام پڑھے تھے اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ قتل بالسبب میں نہ قصاص واجب ہوتا ہے نہ کفارہ واجب ہوتا ہے، بلکہ اس میں دیت مخففہ جو ہے واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کسی مورث کو بالسبب، قتل بالسبب کے ذریعے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، اب اس کی دیت جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب جو دیت اس کو ملی وہ گویا کہ مال وراثت میں جو ہے وہ شامل ہوگی، اور اس کے اندر بھی شرعی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کاری ہوگی۔ اسی طرح جس شخص کا انتقال ہوا اس کے مال کو کسی نے تلف کر دیا، ضائع کر دیا، ہلاک کر دیا، جس کے نتیجے میں ہلاک کرنے والے، تلف کرنے والے، ضائع کرنے والے کے اوپر ضمان یا تاوان واجب ہو گیا۔ اب وہ جو ضمان تاوان آئے گا وہ بھی گویا کہ مال مملوکہ ہوگا، یعنی اس کو بھی مال میراث میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، اور اس کی بھی شرعی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کاری کی جائے گی۔ 27ویں نمبر پر جو مسئلہ مذکور ہے کہ مال حرام جیسے سود، رشوت، چوری، غصب وغیرہ اموال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں سے یہ مال لیا گیا ان کو یا ان کے وارثوں کو ایسا مال واپس کرنا ورثاء پر لازم ہے۔ تو لہٰذا جس مال کے بارے میں ورثاء کو یقین ہو کہ یہ مال جو ہے وہ سود کے ذریعے ہے، رشوت ہے، چوری ہے، غصب ہے، تو اس مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اور ورثاء اس مال میں اگر وراثت جاری کریں گے اور اپنے درمیان اس مال کی تقسیم کاری کریں گے تو یہ ورثاء بھی گنہگار ہوں گے، بلکہ ایسا مال جن سے لیا گیا ہے ان کو اگر وہ نہ ہو تو ان کے وارثوں کو واپس کرنا لازم ہے، اور اگر معلوم نہ ہو کہ کن کن سے لیا گیا ہے تو ایسا مال بغیر ثواب کی نیت سے فقراء پر تصدق کر دیا جائے گا، یعنی اس میں ثواب کی نیت سے صدقہ نہیں کیا جائے گا فقراء پر، بلکہ بغیر ثواب کی نیت کے یہ مال فقیروں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اگر ثواب کی نیت کریں گے تو یہ ثواب کی نیت کرنا بھی درست نہ ہوگا، اس لیے سختی سے منع کیا گیا کہ اس مال کو صدقہ کرتے وقت جو ہے وہ ثواب کی نیت نہیں کی جائے گی، اور یہ فقراء پر تصدق اس صورت میں ہوگا کہ جب معلوم نہ ہو کہ یہ مال کن سے لیا گیا، اور اگر معلوم ہو تو پھر ان کو یا ان کے وارثوں کو یہ مال واپس کرنا لازم ہے۔ 28ویں نمبر پر وراثت کے ذریعے جو ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے یہ ملکیت جبری ہے، نہ اس میں وارث کا قبول کرنا شرط ہے اور نہ ہی اس کا اس پر راضی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بیان ہوا کہ یہ ایک اضطراری حق ہوتا ہے، اختیاری نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ یہ ایک جبری ملکیت ہے، وارث کا قبول کرنا شرط نہیں ہے کہ وارث قبول کرے گا تو ملکیت ہوگی، نہیں قبول کرے گا تو ملکیت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح وارث کا راضی ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ راضی ہوگا تو ملکیت حاصل ہوگی، راضی نہیں ہوگا تو ملکیت حاصل نہیں ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کہ اگر وہ زبان سے بصراحت یعنی واضح اور صاف لفظوں میں یوں بھی کہے
کہ میں اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں لیتا، مجھے حصے کی حاجت نہیں ہے، مجھے مالی طور پر کسی طرح کی کمی نہیں ہے، میرے پاس ضروریات زندگی ہر ایک موجود ہے، میں اپنا حصہ جو ہے وہ معاف کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، نہیں لیتا، یا مجھے حاجت نہیں، مجھے ضرورت نہیں، کچھ بھی بولے، تب بھی وہ شرعاً اپنے حصے کا مالک ہو چکا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ مالک بن کر شرعی قاعدے کے مطابق کسی دوسرے کو ہبہ کر دے، بیچ ڈالے یا تقسیم کر دے، مطلب ایک مرتبہ اس کو وہ شے اپنی ملک میں لینا ہی ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہوا اور اولاد میں ایک بیٹا ایسا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، اس کے پاس زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں ہر ایک شے اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مال میراث نہیں چاہیے، میں اپنا حصہ جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں، یا جو حصہ وراثت میرا بنتا ہے وہ میں نہیں لیتا، اس طرح کا کچھ بھی جملہ بولے، ان تمام جملوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے حصے کا مالک جو ہے وہ بن چکا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شے اپنے قبضے میں لے، اپنی ملک میں لے، اس کے بعد چاہے تو آگے بیچ ڈالے، کسی اور کو دے دے، تحفہ دے دے، عطیہ کر دے، ہبہ کر دے، تصدق کر دے، اس کے بعد یعنی ایک دفعہ مالک بننے کے بعد جو چاہے وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ مالک بننا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ملکیت جو ہے یہ اضطراری ہے یا ملکیت جبری ہے، نہ تو اس میں راضی ہونا شرط ہے اور نہ اس میں جو ہے وہ قبول کرنا جو ہے وہ شرط ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ارث جبری ہے، کہ موت مورث پر ہر وارث خواہ مخواہ اپنے حصہ شرعی کا مالک ہوتا ہے، مانگے خواہ نہ مانگے، لے یا نہ لے، دینے کا عرف ہو یا نہ ہو، جو بھی صورت ہو، ہر وارث اپنے حصہ شرعی کا مالک بن گیا، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، چیز لے یا نہ لے، وہاں پر جہاں پر وہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہاں پر دینے کا عرف ہو یا نہ ہو، جو بھی صورت ہو، ہر وارث مورث کی موت پر اپنے حصہ شرعی کا مالک جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر وارث صراحتاً کہہ دے کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، جب بھی اس کی ملک جو ہے وہ زائل نہ ہوگی۔ اور بسا اوقات عزیز طلبہ کرام ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس گھر میں جو ہے وہ بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو وہ بیٹیاں اپنے بھائیوں کے حق میں اپنے حصہ وراثت سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حصہ نہیں چاہیے، ہم اپنے سسرال کے اندر جو ہے وہ بالکل خوش جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرح کی ضروریات زندگی ہمارے پاس ہے، تو ہمارا یہ مال ہمارے بھائیوں کو دے دیا جائے، یہ مال وراثت سے میں دستبردار ہوتی ہوں۔ تو اس طرح کے جملوں سے دستبرداری جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہاں ایک مرتبہ قبضہ کر لیں، ایک مرتبہ مالک بننے کے بعد پھر چاہیں تو اپنے بھائیوں کو واپس ہبہ کر دیں، چاہیں تو جو ہے وہ کسی اور کو عطیہ کر دیں، فقراء پر تصدق کر دیں، اپنے ہی قبضے میں رکھیں، بیچ ڈالیں، تقسیم کریں، آگے پھر ان کا اختیار ہے کہ جو کرنا چاہیں وہ یہ کر سکتی ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس کے بعد 29 نمبر مسئلہ متبنہ یعنی گود لیے گئے بچے، جس کو ہم لے پالک بھی کہتے ہیں، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات لے پالک کو بھی وراثت دی جا رہی ہوتی ہے، اور جو اصل وارث ہوتے ہیں بسا اوقات ان تک جو ہے وہ حصہ نہیں پہنچایا جاتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ لے پالک بچے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے بچے کو گود لیا گیا جو اس کا بھتیجا ہے یا رشتے میں اس کا بھانجا ہے تو وہ اس کا وارث بن سکتا ہے جب کہ کوئی اور مانع موجود نہ ہو۔ اگر کوئی اور مانع موجود ہو تو پھر بھتیجے یا بھانجے کو وراثت نہیں ملے گی، اور اگر کوئی مانع موجود نہیں ہے بھتیجے یا بھانجے کی وراثت کے لیے تو اس صورت میں ان کو وراثت جو ہے وہ ملے گی اسبہ ہونے کے طور پر یا ذوی الارحام ہونے کے طور پر۔ لیکن جو لے پالک بچہ ہوتا ہے اس کا وراثت میں کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، محض اس بنیاد پر کہ چونکہ اس کی پرورش کی ہے، اس کو سنبھالا ہے، چھوٹے سے اس کو بڑا کیا ہے، بچپن سے لے کر اب تک کہ اس کے تمام ضروریات کی کفالت کی ہے، لہٰذا اس کے لیے وراثت بھی ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی بھلائی کرتے ہوئے اس کی ضروریات کو پورا کرنا یا اس کی کفالت کرنا یا اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، یہ نیکی بھلائی کا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے وراثت کا استحقاق اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں وراثت کے استحقاق کی یہی صورت ہے کہ اگر وہ بھتیجا یا بھانجا لے پالک ہے اور کوئی مانع بھی موجود نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو وراثت مل سکتی ہے۔ 30ویں نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کا کوئی وارث نہ ہو، کسی بھی طرح کا اس کا کوئی وارث، نہ تو ذوی الفروض میں سے،
نہ اسباب میں سے، نہ ذوی الارحام میں سے کسی طرح کا کوئی وارث نہیں، تو اب اگر وہ کل مال کی وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ وصیت تہائی مال تک جو ہے وہ کی جاتی ہے، تہائی مال سے زیادہ جو ہے وہ وصیت درست نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے کہ جس کے درمیان جو ہے وہ مال تقسیم کیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی کل مال کی وصیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس کے مال سے تجہیز و تکفین کر کے قرضے ادا کرنے کے بعد جتنا مال باقی بچے گا اس سارے کے سارے مال سے اس کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ورثہ موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر دیگر ورثہ موجود ہوں تو اس صورت میں تہائی مال تک وصیت پر عمل ہوگا، اور تہائی سے زیادہ جتنا مال ہے اس کے اندر وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ بقیہ مال جو ہے وہ ورثہ کو شرعی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تہائی سے زیادہ وصیت اس وقت درست ہو سکتی ہے ورثہ کے موجود ہونے کی صورت میں بھی، کہ جب سارے کے سارے ورثہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، موجود ہوں اور اجازت بھی دے دیں، تو اس صورت کے اندر پھر تہائی مال سے زیادہ میں بھی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس مسئلے کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے اندر تو اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، تو لہٰذا تجہیز و تکفین کے بعد، قرضوں کی ادائیگی کے بعد جتنا مال باقی بچے گا اس سارے مال میں اس کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ 31 نمبر مسئلہ یہ ہے کہ مرض الموت میں مبتلا آدمی کا ایسی وصیت کرنا کہ جس سے رشتہ داروں کو نقصان پہنچے، ایسی وصیت کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی وصیت کہ جس سے رشتہ داروں کو نقصان پہنچے، ایسی وصیتوں سے جو ہے وہ سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ ذکر کیا گیا مرض الموت۔ اب مرض الموت کسے کہتے ہیں کہ موت کا مرض، تو اس کے بارے میں کافی گفتگو جو ہے وہ یہاں پر مذکور ہے، اس کو ہم یہاں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مرض الموت کی تعریف، مرض الموت یہ ہے کہ جس میں آدمی اپنی ضروریات کے لیے باہر نہ نکل سکے۔ تجرید میں اسی پر اعتماد جو ہے وہ کیا ہے کہ مرض الموت ہم اس کو کہیں گے کہ جس مرض کے اندر آدمی اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکے، جو اس کی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، اس کے لیے بھی وہ گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ مختار یہ ہے کہ مرض الموت وہ ہے کہ جس سے غالب گمان موت کا ہو، اگرچہ مریض صاحب فراش نہ ہو، یعنی اگرچہ بستر پر دراز نہ ہو اور اگرچہ جو ہے وہ گھر سے باہر بھی نکل سکتا ہو، لیکن غالب گمان اس مرض میں موت کا ہوتا ہو، تو اس صورت کے اندر اس کو مرض الموت ہی جو ہے وہ کہا جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ مرض الموت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک صاحب فراش ہونا ضروری ہے، یعنی جب وہ اپنے بستر پر جو ہے وہ دراز ہو جائے، اپنے مرض کی وجہ سے اتنا علیل ہو جائے کہ بستر سے اٹھ نہ سکے، تو بعض کے نزدیک تو صاحب فراش ہونا ضروری ہے، اور تجرید میں اسی مذہب کو معتمد قرار دیا گیا۔ اور مختار یہ ہے کہ اس مرض کا قاتل ہونا چاہیے، یعنی وہ مرض ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے ہلاکت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہو، یعنی وہ مرض مہلک مرض ہو، اس کو مرض قاتل بھی کہا جاتا ہے، مرض قاتل یا مرض مہلک۔ ایسا مرض جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ مبتلا اس کا غالباً نہ بچتا ہو، کہ جو بھی اس مرض میں مبتلا ہوگا غالب طور پر جو ہے وہ نہ بچتا ہو بلکہ اس کی وفات ہو جاتی ہو۔ ایسا جو مرض ہوتا ہے وہ مرض الموت ہوتا ہے۔ جب تک خوف موت غالب رہے گا مرض موت ہے، اگرچہ مثل تندرست کے چلے پھرے، جیسے ایک عام آدمی، تندرست آدمی چلتا پھرتا ہے، یہ بھی چلتا پھرتا ہے، لیکن مرض ایسا ہے کہ اس میں مبتلا ہونے والا غالب طور پر جو ہے وہ ہلاک ہوتا ہے، وفات پاتا ہے۔ تو اگر ایسا مرض ہے تو اس مرض کو مرض الموت ہی کہا جائے گا۔ بہار شریعت میں ہے کہ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی نسبت غالب گمان ہو کہ اس مرض سے ہلاک ہو جائے گا، کہ مرض نے اسے اتنا لاغر کر دیا ہے کہ گھر سے باہر کے کام کے لیے نہیں جا سکتا، مثلا نماز کے لیے مسجد کو نہ جا سکتا ہو، یا تاجر ہے تو اپنی دکان تک نہ جا سکتا ہو۔ اور یہ حکم جو بھی بیان کیا گیا یہ اکثر کے لحاظ سے ہے، ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ اس مرض میں غالب گمان موت کا ہو، اگرچہ ابتداءً جبکہ شدت نہ ہوئی ہو باہر جا سکتا ہو، مسجد کو جا سکتا ہو، تاجر اپنی دکان کو جا سکتا ہو۔ ابتدائی طور پر جب مرض میں اتنی شدت نہیں ہوتی اس وقت بندہ گھر سے باہر جو ہے وہ آ جا رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اگرچہ اس مرض میں ابتداءً جب شدت نہ ہوئی باہر آ جا سکتا ہو، لیکن وہ مرض ایسا ہے کہ اس میں غالب گمان جو ہے وہ موت کا ہے، تو اس کو مرض الموت ہی کہا جائے گا۔ مثلا
حیضہ وغیرہ امراض مہلکہ میں بعض لوگ گھر سے باہر کے بھی کام کر لیتے ہیں، مگر ایسے امراض میں غالب گمان ہلاکت ہوتی ہے۔ یعنی جب کسی کو حیضہ وغیرہ ہو جائے، یہ امراض مہلکہ میں جو ہے نا وہ شمار کیا گیا کہ اس سے جو ہے نا بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ گھر کے باہر کے کام بھی وہ جو ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن غالب گمان اس میں جو ہے نا وہ ہلاکت کا ہوتا ہے۔ یوں ہی یہاں مریض کے لیے صاحب فراش یعنی بستر پر دراز ہونا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اور امراض مزمنہ مثلا سل فالج اگر روز بروز زیادتی پر ہوں تو یہ بھی مرض الموت ہیں، اور اگر ایک حالت پر قائم ہو گئے اور پرانے ہو گئے، یعنی 1 سال کا زمانہ ان امراض کے اندر جو ہے وہ گزر گیا، تو اب اس شخص کے تصرفات تندرست کی مثل نافذ ہوں گے۔ یعنی اگر سیل فالج وغیرہ مرض میں مبتلا ہوا اور 1 سال کا زمانہ بھی گزر گیا، اب اس مرض کو مرض الموت نہیں کہا جائے گا، اور اس کے تصرفات تندرست شخص کے تصرفات کی مانند ہوں گے۔ عزیز طلبہ اکرام، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مرض الموت جس کے بارے میں ہم نے مسئلہ پڑھا کہ اس کا ایسی وصیت کرنا کہ جس سے رشتہ داروں کو نقصان پہنچے، ایسی وصیت اس کی حرام گناہ کبیرہ ہے۔ اب مرض الموت کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل ہم نے پڑھی، اور خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ ایسا مرض کہ جس میں غالب گمان ہلاکت کا ہو، غالب طور پر جو ہے وہ اس کے اندر بندہ فوت ہو جاتا ہو، تو اس مرض کو مرض الموت کہتے ہیں۔ ایسے مرض میں اگر کوئی مبتلا ہے اور اس مرض میں مبتلا ہو کر وہ کوئی ایسی وصیت کرتا ہے کہ جس میں رشتہ داروں کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسی وصیت کرنا اس کا شرعاً درست نہیں ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ جس کے اندر ہم نے متفرق اہم مسائل میں سے بقیہ اہم مسائل کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے درس میں مال وراثت میں خیانت کی صورتیں اور اس کی اقسام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔